اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، بخاری شریف کی حدیث نمبر 24 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک بن انس نے حدیث بیان کی، ان سے ابن شہاب نے، اور ابن شہاب سے سالم بن عبداللہ نے، اور سالم بن عبداللہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک شخص کے قریب سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ حیا کی ایک قسم جبلی اور فطری ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ایک حیا کی قسم ہے۔ یہ انسان کا وہ وصف ہے جو اس کو کبھی اور رذیل اور برے کاموں سے روکتا ہے اور اس کو نیک کاموں پر ابھارتا ہے۔ یعنی جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ حیا کا وصف اسے برے کاموں سے روکتا ہے اور کبھی باتوں سے اسے روکتا ہے۔ حیا کی دوسری قسم ہے کسبی ہے، جس کو انسان اپنے اختیار اور ارادہ سے حاصل کرتا ہے، جیسے بندے کا اس سے حیا کرنا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دے، چھوڑ دے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس کو شرعی حیا بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف محدثین علماء نے یوں فرمائی کہ جو کام شرعاً ممنوع ہو اس کے کرنے سے انسان کے اندر انکباد اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہو، یعنی جب وہ گناہ کر لے یا گناہ کر رہا ہو تو بہرحال اس حیا کے وصف کی وجہ سے اس انسان کو انکباد اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہو، یا اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہو کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، تو اس کیفیت کو بھی حیا کہتے ہیں۔ جائز اور مشروع کاموں سے حیا کرنا یہ مذموم ہے، یعنی نماز پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا، کوئی بھی عمل صالح کرنا، تو عمل صالح کرنے میں، نماز پڑھنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں حیا کرنا یہ مذموم ہے۔ حیا کرنا اس وقت قابل تعریف ہوگا کہ جو انسان برے کاموں سے حیا کرے۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو، اور سر جن چیزوں کو محیط ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ سر ان تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اس کی حفاظت کرنا یعنی آنکھوں کو ان چیزوں سے روکنا جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے اس کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے کانوں کو ان سماعتوں سے روکنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے سننے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ سر کی حفاظت کا معنی ہے۔ اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ جن کو جامع ہے، یعنی لقمہ حرام سے اپنے پیٹ کو بچانا، موت کو اور جسم کے بسیدہ ہونے کو یاد کرو جو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی جس نے یہ کام کر لیے تو گویا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمران بن حسین سواد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ انسان گناہوں سے رکا رہتا ہے، وہ ہر برے کام اور ہر گناہ سے وہ بچتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا کا وصف موجود ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے سامنے قیامت میں سامنا کرنا ہے، اس لیے حیا کا وصف اسے برے کاموں سے روکتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو حیا کا وصف کامل طریقے پہ عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔